اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو ایک سبق آموز سٹوری سناتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے پیش کرو۔ حکم ہوا اور اس پر عمل شروع ہو گیا۔ بیوقوفوں کے ناموں کی لسٹ بنائے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا اور اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے کے بعد بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے اسے ملاقات کا شرف بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آنا کیا؟ ہمیشہ وہاں ہی رہنا ہے کیا؟ بادشاہ نے بے بسی سے بولا، ہاں۔ بیوقوف بولا، تو آپ نے وہاں بہت بڑا محل، بڑا باغ اور بہت سے غلام اور بیگمات اور بہت سارا سامان عیش و عشرت کا روانہ کر دیا ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو رہا ہے۔ نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ بادشاہ کی روتی ہوئی آواز نکلی۔ بیوقوف نے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ جب آپ کو پتا ہے ہمیشہ وہاں رہنا ہے تو ضرور انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، افسوس افسوس، میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بہت درد تھا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو حضور، اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ بے شک ہوشیار اور عقل مند تو وہ ہے جو اگلے جہان کے لیے محل تعمیر کرے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں کس نے رہنا ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔